سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت تو ہستی ہے کہ انہوں نے اپنی قدرت سے ہمیں انسانیت کا لباس پہنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ ہمارے پاس کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کا محض فضل و احسان ہے۔ جس قدر اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں، جس قدر اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہائے گئے، جس قدر اللہ رب العزت کے نام پہ مال کو لٹایا گیا، جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، کائنات میں دوسری ہستی نظر نہیں آتی ہے۔ شیر کی داڑھ کو اگر ہم سنتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت کی کیا شان ہوگی۔ سمندر کی موجوں کو دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کی ہم اندازہ کیسے لگائیں گے۔ اللہ رب العزت تو ہستی ہے، ہم جس قدر جس زاویے سے ہم اللہ رب العزت کی طرف سوچیں گے، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقل کا دائرہ بہت محدود ہے۔ مثلا ہم آسمان تک سوچ سکتے ہیں، آسمانوں کے اوپر کیا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ہم سمندر کے تحت تک سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے نیچے کیا ہے ڈیپ ڈاؤن جانے کے بعد پتہ نہیں ہے۔ ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہم آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری زندگی محدود، ہمارے وسائل محدود، ہمارے پاس جتنے ذرائع ہیں محدود، ہم ہر لحاظ سے محدود ہے، اور اللہ رب العزت ہر لحاظ سے لامحدود۔ مثلا اللہ کے خزانے بیش و بہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کے لشکر و سپاہ لامحدود، اللہ کا یہ نظام لامحدود۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان تک دنیا ہوگی، اللہ کی شان۔ معرف القرآن کی ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ معرف القرآن میں اس کی وضاحت کی گئی کہ جتنی کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اس سے 40,000 دنیا اور ہے۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری عنہ کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 80,000 دنیا اور ہے۔ جدید دنیا کہتی ہے، مونٹ ولسن ایک سائنسدان ہے، کہ اس طرح جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک کہکشاں ہے، جس میں دریا، سمندر، پہاڑ، جتنا نظام، اس طرح 3 کروڑ دنیا اور ہے۔ اس کے بعد کیا دریافت ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی شان ہماری سوچوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ ہم اتنا مانیں گے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اب جتنا اللہ بڑا ہے، اس کی محبت بھی اسی انداز سے ہوگی۔ اب بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، عہدوں کی محبت، خوشیوں کی محبت، یہ ساری نیچے کی نیچے ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت اس سے اس لیے بلند و بالا ہے کہ اللہ رب العزت ہے بہت بڑے۔
جو بڑا ہوتا ہے اس کے تذکرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا پرائم منسٹر کی تذکرے پورے ملک میں ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ کے تذکرے پورے ملک میں ہوتے ہیں، پی ایم جو صوبائی ہوتا ہے بڑا وزیر اعلیٰ، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے تذکرے بھی بڑے۔ اللہ رب العزت کی شان کیا ہوگی؟ ہماری سوچوں سے خیالاتوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ آج کوئی فخر کرتا ہے کہ میرا ضلعی عہدیدار سے تعلق ہے، کوئی فخر کرتا ہے میرا صوبائی سیکرٹری سے تعلق ہے، کوئی کہتے ہیں کہ میرا ملک کے وزیر اعظم سے تعلق ہے، چھوٹے موٹے تعلقات تو کہتے ہیں اس سے کیا میرا بڑے سے۔ اب جس کا اللہ رب العزت سے پوری کائنات کا خالق اور مالک، اس کا کیا شان ہوگا میرا عزیزوں؟ اب اللہ رب العزت کے احسانات کتنے ہیں۔ ہم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، صبح سے لے کر شام تک، ہم گھر سے لے کر دفتر تک، ہم مارکیٹ سے لے کر بازار تک، ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہے۔ تو چاہیے کہ ہماری سوچوں میں، رفتار میں، کردار میں، چلنے اور پھرنے میں اللہ رب العزت کی محبت جھلک نظر آئے، اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ کی شان ہماری جسموں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے بدن سے اللہ کی شان ٹپکتی ہوئی نظر آئے۔ اصل بندگی یہ ہے اور اصل مذہب اسی میں ہے، اصل سکون ان لوگوں کے پاس ہے، اصل خزانہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ان کا تعلق ہو۔ اب اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے احب اللہ من کل قلوبکم، تم اللہ سے 100% محبت کرو، لما یغدوکم من نعمہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ پر نعمتوں کی بارش کی ہے۔ اب چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہو۔ سید محمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزر ہے، وہ اللہ کی محبت میں گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں، 6 مہینے وہ مراقبے میں رہتے، مستغرق رہتے تھے، لیکن جب وہ اللہ کی محبت میں رویا کرتے تو ان کی آنکھوں سے جو آنسیں نکلتی، اس آنسوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب اندر کتنی محبت ہوگی، کتنا اللہ سے ان کا تعلق ہوگا عزیزوں۔ اب ہم دنیا میں ہمیں مٹاس و کٹاس کا پتہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کی چاشنی کا پتہ نہیں ہے۔ تصوف و سلوک جو ہے، پیری مرید جو ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت چھا جائے، اللہ رب العزت ہماری نظروں میں، دلوں میں، دماغوں میں، سوچوں میں ہر وقت اللہ رب العزت کا نقشہ ہمارے سامنے ہو۔ اب اللہ کی شان، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں اور بعضوں کو اللہ رب العزت ہدایت فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد سندر فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان میں ولایت کی نور موجود ہے، بعضوں کے اندر یہ ولایت بالقوہ ہے اور بعضوں کے اندر ولایت بالفعل ہے۔ ولایت بالفعل و محنت کر کے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض محنت تو نہیں کرتے لیکن ولایت کا جو عنصر ہے، جو مقام ہے، جو بیج ہے، وہ ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام اولین و آخرین انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کو ان میں سے چھانا اور پھر امام الانبیاء کے زمانے میں پیدا فرما دیے۔ اس لیے فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل تھے۔ آقا کا ارشاد ہے
اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ ہمارے صحابہ اس ستاروں کی مانند ہے، اب جس کے پیچھے بھی جائیں گے آپ ہدایت پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ معرف القرآن میں لکھا ہے سورۃ عنکبوت کی پہلی رکوع میں کہ سعد بن ابی وقاص جب وہ ایمان لے آیا تو ان کی والدہ کو پتہ چلا، والدہ کئی دن سمجھاتی رہی کہ بیٹے تو واپس آ جا اپنی دین پہ۔ وہ کہتا رہا کہ مجھے امام الانبیاء کی صحبت ملی ہے، مجھے ایمان کا نور ملا ہے، مجھے منع نہ کرو، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ ایک دن وہ دھمکی دینے لگی کہ بیٹا اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا، یعنی اپنے دین پہ واپس نہیں آئے تو میں بھوک ہڑتال شروع کروں گی، کھانا پینا بند کر دوں گی، اور حتیٰ کہ میں مر جاؤں گی اور لوگ پھر آپ پہ اعتراض کریں گے، آپ کو طعنہ دیں گے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ مر چکی ہے، آپ اپنے والدہ کا قاتل ہے۔ انہوں نے اگلے دن کھانا پینا بند کیا۔ وہ سمجھاتا رہا اماں جی ایسا نہ کرو، مجھے پیارے نبی کی صحبت سے منع نہ کرو۔ تو ایک دن، دوسرا دن، اب جب تیسرا دن ہوا وہ منت کرتا رہا، وہ نہیں مان رہی تھی، کہتے میں نے مرنا ہے یا آپ واپس آئیں گے۔ جب تیسرے دن ظہر کے بعد عصر کے آس پاس ٹائم ہوا تو انہوں نے بہت منت کی لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ انہوں نے جو خوب محنت کی تو آخر میں کہنے لگے اماں جی آپ یہ سن لیں کہ جس ہستی کی صحبت مجھے ملی ہے، جو ایمان میرے دل میں داخل ہو چکا ہے، جو نور مجھے ملا ہے، اگر آپ بھوک ہڑتال کرتے ہوئے آپ مر جائے اور آپ کو پھر روح ملے، آپ زندہ ہو کر پھر مر جائے، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں اگر 100 روحیں موجود ہے اور 100 مرتبہ آپ مر جائے، میں یہ قبول کر سکتا ہوں، لیکن پیارے نبی کی صحبت، ان کا دیدار اور ایمان کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ والدہ سمجھ گئی کہ یہ ایسا محبت کا نشہ ہے کہ اس سے میرے بھوک ہڑتال سے نشہ نہیں اترتا، تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے محنت کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمار اور حضرت ان کی والدہ حضرت سمیہ یہ دونوں ایمان لے آئے۔ تو یاسر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو دونوں کو صبح گھر سے نکال کر ابو جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، ان کے حجرے میں لایا کرتے، اور ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ سب مل کر اور ان کے غلام مل کر روزانہ اس کی پٹائی کرتے تھے۔ اتنا روزانہ صبح سے عصر تک مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر عصر کے وقت کپڑے میں لپیٹ کر اور گھر میں لڑکا دیتے اور کہتے کہ لاش سنبھالو۔ پھر رات زخمی سے چور ہو کر رات گزر جاتی۔ اگلے دن پھر یاسر اپنی بیوی حضرت سمیہ، اپنا بیٹا حضرت عمار دونوں کو اٹھا کر پھر ابو جہل، ابو الحکم کے محفل میں ان کے حجرے میں لے آتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک رات یاسر نے خواب دیکھا کہ میں ایک خشک صحرا میں بیٹھا ہوں اور سامنے سے آگ جل رہی ہے، آگ کی دوسری طرف میرا بیٹا حضرت عمار، میری بیوی حضرت سمیہ کھڑی ہے، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ابو ادھر آؤ، ابو ادھر آنا، ابو ادھر آنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آگ ہے، جلنا ہے، مجھے تکلیف ہوگی، کہتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ۔ اب رات کو انہوں نے خواب دیکھا، صبح جب اٹھا تو بڑا حیران، اب وہ بیٹھا رہا، نیچے دیکھتا رہا۔ اب بیوی حضرت سمیہ حیران تھی کہ آج ہمیں پکڑ دکڑ
اور یہ شور شرابہ نہیں ہمیں کھینچ کر باہر نہیں نکال رہے۔ حضرت عمار بن ہو بھی حیران تھے کہ اب وہ کیا کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ تو صبح کا ٹائم، چاشت کا ٹائم، ظہر کا وقت ہوا، عصر کا، اب تینوں اسی کشمکش میں تھے کہ کیا ہے، اور وہ حیران تھا، گھر میں ادھر ادھر جاتا گم رہا تھا۔ اب مغرب رات صحابہ کے زمانے میں کئی وقت کانے تو نہیں تھے، یہ تو اب ہمارا اللہ کی طرف سے احسان ہے، 3-4 دفعہ کانے ہیں، یہ زیادہ کانوں نے ہمیں غافل کر رکھا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک وقت کانے کا رواج تھا، 2 وقت کانے کا رواج نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عنہا دن میں 2 دفعہ کانا کھانے لگی، لڑکی تھی، اور امام الانبیاء 9 لاکھ مربع میل اس کی حکومت تھی۔ 9 لاکھ مربع میل کا رقبہ پاکستان سے زیادہ رقبہ بنتا ہے، پاکستان کا رقبہ 9 لاکھ مربع میل سے کم ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اس کے گھر میں کتنے طائف اور کھانے پینے، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا جو 2 دفعہ دیکھا تو فرمانے لگے، اے عائشہ آپ تو کانا بن گئی، ہر کانا ہی کانا ہے، صرف ایک دن 2 دفعہ کانا کہتا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کانے 2 وقت کانے کا رواج اس زمانے میں نہیں تھا۔ اب دوسری رات ہوئی، اب حضرت یاسر نے پھر خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح پھر زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب بیوی اور بیٹا دونوں آپس میں دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ اب آپس میں دیکھنے لگے تو اماں جی نے کہا بیٹا تھوڑے چلو قریب آتے ابو کے پاس۔ قریب آ گئے گھسیٹتے ہوئے، جب قریب آ گئے تو بیوی حضرت سمیہ جنہا پوچھنے لگی، یاسر آج دوسرا دن ہے، آپ ہمیں باہر نکالتے نہیں مارنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے۔ وہ خاموش رہا۔ پھر بیٹا پوچھنے لگا، پوچھی دوسری رات ہے، اب صبح ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دوسری رات میں خواب دیکھ رہا ہوں، سامنے سے آگ ہے، ادھر خشک زمین ہے، ادھر آپ سبزے میں کڑے ہیں، باغ و بہار جیسا چمن ہے، لالا زار ہے، آپ اس میں کڑے ہیں، آپ دونوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر آؤ، ادھر سبزہ زار ہے، چمن ہے، خوشیاں ہے، میں کہتا ہوں کہ آگ ہے، آگ نے مجھے جلانا ہے، مجھے تکلیف پہنچے گی۔ پھر بیوی حضرت سمیہ آپ کہتی ہے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر خوشیاں ہے، باغ و بہار، بس تھوڑا سا تکلیف برداشت کرنا ہے۔ یارو کہ یہ باتیں ہو رہی تھی تو دونوں نے دعوت دی کہ اب جو پھر آپ ایمان لے آؤ، اس ملک پرستی سے کیا بنے گا، آپ سچے دین پہ آ جاؤ، چند دن یا ابو الحکم کی ولید وغیرہ کی تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ اب وہ ایمان لے آیا۔ اب ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ انتظار کر رہے تھے، یاسر کل بھی نہیں آتا، آج بھی نہیں آ رہا، بیوی کو نہیں نکال کر لا رہا، بچے کو نہیں نکال کر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، ادھر ان کی مجلس میں تذکرے شروع ہوئے۔ جب رات ہوا اگلے دن تیسرے دن جب وہ نہیں آئے تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو ولید، عتبہ، شیبہ بدماشوں نے مشورہ کیا۔ اب ابو الحکم اس کا سربراہ تھا کہ نہ یاسر آتا ہے، نہ اپنی بیوی بچے کو نکال کر آتا ہے، جاؤ اس کا پتہ کرو کیا ہوا، کیا وہ تو بے دین نہیں ہو چکا، کیا وہ تو ایسے نہ ہو کہ انہوں نے ان کا مذہب اختیار کیا ہو۔ جب ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ابو الحکم آپ کو بلا رہا ہے۔ ابو الحکم کے پاس مال کم تھا لیکن وہ بدماش تھا۔ ولید کے پاس مال بہت ہی زیادہ تھا، اربوں کا شہزادہ تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں ولید کی آمدن جو تھی وہ 1 کروڑ دینار تھی، گویا 10 کروڑ درہم بنتے ہیں، اور اس کے حساب سے 3 ارب روپے بنتے ہیں۔ گویا اس کی انکم تھی اس زمانے میں، وہ اربوں کا شہزادہ تھا۔ 11-12 ان کے بیٹے تے، جب وہ چلتا تو 5-6 منٹ ایک طرف دوسری، اس کا
بڑے، لیکن ابو جہل بدماش تھا تو سب ڈر کے ہماری ادھر آیا کرتے تھے کہ ابو جہل آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان کا دائرہ بنا ہوا تھا، جیسے حجروں میں ہوتے ہیں دیہاتوں میں۔ اب ایک نے آواز دی کہ یاسر آپ بدر تو نہیں چکے؟ اب اس طرح گم رہا ہے حجرے میں، وہ جو چرپائیاں پڑی ہوئی تھی اسے مانی کی اپنی ترتیبوں کی۔ دوسرے نے آواز دی کہ آپ کو کیا ہو چکا ہے؟ کل بھی نہیں آئے تھے، پرسوں بھی نہیں آئے تھے، آپ نہ بچے کو نکال کر آتے ہیں نہ بیوی کو نکال کر لے آتے ہیں۔ اب جب اس نے دوسرا چکر کاٹنا چاہا تو ابو الحکم نے کہا ابو جہل نے کہ بھائی بات کرو، اور چیخنے لگا، برسنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی اپنے بیوی اور بیٹے کا مذہب قبول کیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ سارے اس پر باغ آئے اور سب نے اس کو مارنا شروع کیا، حتیٰ مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیا۔ پھر گھر جا کر ان کی بیوی اور بچے کو بھی نکالا حضرت عمار، اور تینوں کو مارنے لگے۔ عصر تک مارتے رہے، تینوں بے ہوش ہوئے۔ پھر عصر کے بعد پھر ان کو لپیٹ کر کپڑے میں اور گھر میں لڑکا دیے، تینوں لاشیں۔ رات گزری، اگلے دن پھر اب جب رات کا ٹائم ہوا تو بیوی کہنے لگی کہ بس یہاں سے یہی چند دن ہے گزارنا ہے، انشاءاللہ پھر آگے باغ بہار ہوگی۔ میرے برادران طریقت، اللہ رب العزت کے پاس ہم نے جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا سَيُكَلِّمُ رَبَّهُ، ہر ایک نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، آمنے سامنے بات ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے الا وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، وَالْآخِرَةُ قَادِمَةٌ، اور آخرت آنے والی ہے، وَلِكُلِّ مِنْهُمْ بَنُونَ، دنیا کی بھی بیٹے ہیں آخرت کی بھی بیٹے ہیں، پھر تم دنیا کے بیٹے نہ بنو ولیکن کونوا بنو الآخرہ، تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ۔ کیونکہ آقا کے ارشاد ہے لو تعلمون ما اعلم من امر الآخرہ، اگر آپ کو آخرت کے متعلق پتہ چلا جو میں کچھ جانتا ہوں، لمشیتم سحرا، تو آپ بیابانوں میں چلے جاتے، ولضحکتم قلیلا، آپ کا ہنسنا توڑا ہوتا، ولبکیتم کثیرا، اور آپ کا رونا زیادہ ہوتا۔ دیکھو بھئی دنیا عارضی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، کچھ نیک اعمال کا تحفہ لے کر جانا ہے۔ دنیا کا دستور ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہر دلہا بازار میں گھوم پھر کر کوئی اچھی سی سپرے لے کے لے لیتا ہے، خوشبو عطر لے لیتا ہے، تاکہ میں گھر جاؤں تو میں اچھی سی اچھی خوشبو لگاؤں، پرفیوم لگاؤں تاکہ مجھ سے خوشبو نکلے، بیوی مجھے قریب کرے۔ بیوی بھی سارا دن لگی رہتی ہے، کبھی ایک پاؤڈر، کبھی دوسری پاؤڈر، کبھی ایک جوڑا، کبھی دوسری جوڑا، کوشش کرتی ہے کہ خاون آئے اور مجھ سے خوشبو نکلے، میں خاون کی نظر میں اچھی لگوں۔ خاون بھی لگا رہتا ہے، بیوی بھی لگی رہتی ہے۔ ہم بھی سوچے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ رب العزت پاک ہے، خوشبودار ہے، ہم بھی کچھ نیکیوں کی خوشبو اپنے ساتھ لگا کر تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی قریب کرے۔ اگر ہمارے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے، گناہوں کی بدبو ہوگی، نحوست ہوگی، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی، پھر ہم دنیا کا دستور ہے کہ جو کیچڑ سے، گندگی سے آدمی لڑکا گند پڑا ہوا ہو تو ہم قریب نہیں کرنے دیتے، ہم بھی نہیں ان کے پاس جاتے۔ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، پھر ہم گناہوں کی نحوست میں لتل ہوئے، اللہ ہمیں کیسے قریب کریں گے؟ دیکھو بھئی بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ہم توبہ تو کر لیں گے لیکن توبہ سے ہم سے دوبارہ گناہ ہوتے ہیں، آپ تو مولوی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، شیخ الحدیث صاحب تو حدیثیں پڑھانے والے ہیں، امام تو بازار میں رہنے والے ہیں، تو ہم سے دوبارہ گناہ ہو جائیں گے، ہم بچ نہیں سکتے۔
دیکھو بھائی دنیا کا دستور ہے، اگر آپ کے پاس موبائل سیٹ ہے اور آپ کے پاس میسیج آتے ہیں، جب میسیج جمع ہو کر آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں 10 15 یا 50، حضرت جی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے موبائل میں 4000 میسیج جمع ہوئی۔ اب میسیج جب آ گئے اور آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیے، ڈیلیٹ کرنے کے بعد جب نیا میسیج آتا ہے تو وہ پرانے ڈیلیٹ کیے ہوئے میسیج دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں۔ اس طرح جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا مان کر چلنے والا، آپ کے منشا پہ زندگی گزارنے والا بننا چاہتا ہوں، میں توبہ طیب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر وہ گناہ دوبارہ نہیں آتے جو ایک دفعہ توبہ سے ڈیلیٹ ہوں گے۔ دیکھو بھائی اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں انسانیت کا عزت و زندگی عطا کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مان کر چلے، ایک دن آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قبر میں جانا ہے۔ ہم نے خان میں ایک دفعہ گئے تھے تو ایک بہت بڑا افسر تھا، انہوں نے شہر سے دور پہاڑپور میں ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی تھی، تو ہم نے جو ہمارا میزبان تھا تو انہوں نے وہاں ہماری رہائش رکھی، وہ ذرا آرام دہ کمفارٹیبل جگہ تھی کہ حضرت ادھر پھر آپ رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے موت کے متعلق کچھ نہیں بولنا۔ یہ افسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان موت کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے میں شہر سے دور آیا ہوں تاکہ موت کا تذکرہ نہ سنوں۔ میں نے کہا یہ کب تک یہ دور بھاگتا رہے گا؟ پھر اگلے سفر میں پھر وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں ایک دن جانا ضرور ہے بھائی، قبر میں ایک دن ہم نے پڑا ہونا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، ایک آدمی ہے ان کے خاندان میں کہیں فوت بھی ہو جائے تو ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے بچیاں، ان کا سارا خاندان چلے جاتے ہیں فوتگی میں، تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، گھر میں اکیلے رہتا ہے۔ اس گھر میں ان کے پاس فون بھی ہوتا ہے، وہ پٹی سیل کا فون بھی ہوتا ہے، موبائل بھی ہوتا ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، وہ چرپائی پہ پڑا رہتا ہے، دروازے بھی بند کرتا ہے، کمرے کے دروازے بھی بند کرتا ہے، لائٹ بھی ہوتا ہے، سب سہولیات ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہیں رات کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ اکیلے ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دن قبر میں جانا ہے اور پھر اکیلے پڑا رہنا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید بادشاہ، تو ان کا چاچا زاد بیت بالول دانا، یہ اللہ کی محبت میں سرشار رہتے تھے، اللہ کی محبت میں ہمیشہ رویا کرتے تھے، بس اللہ کی محبت کا جذبہ ان کو چڑھا رہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار میں گئے، رو رہے تھے، کسی نے پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مخلوق اور خالق کا صلح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اور اللہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، بازاری لوگ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہے، ہم فارغ نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ بھئی خدا کے بندو اللہ سے صلح کرو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ایک دن کسی نے قبرستان میں دیکھا، وہ رو رہا تھا، کسی نے پوچھا بھئی کیوں وجہ ہے، کیا آپ رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مخلوق اور خالق کا صلح کرنا چاہتا ہوں۔ مخلوق قبر میں چیختی اور چلاتی ہے، چیخ رہی ہے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، صلح کا وقت گزر چکا ہے، تم نے دنیا میں میرے ساتھ صلح کیوں نہیں کی ہے؟ اب مخلوق صلح کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ ہارون رشید بادشاہ ایک دن اپنے جو وزراء تھے ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بالول دانا مجذوب الحال یہ آیا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی کیوں کس لیے آئے ہو؟ کہتے بس آپ سے ملنے کے لیے، ایک دو چند باتیں واضح کر کے۔ انہوں نے چند باتیں کر کے بادشاہ چاہتے تھے کہ چلا جائے، تو بادشاہ نے ایک چھڑی دے دی خوبصورت سی کہ یہ لے جاؤ بالول، اور جو دنیا میں سب سے بیوقوف آدمی ہے اس کو دے دینا۔ اب بالول تو سمجھ گئے کہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، انہوں نے چھڑی لے کر اپنے جو تہبند تھی اس میں رکھ لی اور چلا گیا۔
اللہ کی شان کئی مہینوں کے بعد ہارون رشید بادشاہ بیمار ہوا۔ جب بیمار ہوا تو بہلول دانا ملاقات کے لیے آئے۔ بیماری بڑھتی گئی حتیٰ کہ وہ طبیبوں نے کہا کہ خطرناک صورت اختیار کر رہی ہے بیماری۔ اب وہ بہلول دانا پوچھنے لگے بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بہلول دیکھتے نہیں میں بیمار ہو رہا ہوں، بیمار ہو چکا ہوں، روز بروز میری صحت گرتی جا رہی ہے، اور طبیب کہتے ہیں کہ آپ کا حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات آنے والے حالات آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب بہلول سمجھ گئے کہ اب موقع ہے۔ بہلول نے پوچھا بادشاہ سلامت جب آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا بہلول جب ہم کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ایک گروپ بیچتے ہیں، ایک ٹیم چلی جاتی ہے، وہ حالات دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ٹہرنے کے لیے مناسب ہے، پھر وہ جگہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا گروپ چلا جاتا ہے، پھر وہاں ٹینٹ لگانا اور کچن اور سارے انتظامات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا گروپ چلا جاتا ہے اور وہ وہاں کھانے پینے کا انتظام کوک مین وغیرہ سارا سیٹ اپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک سیکیورٹی گارڈ چلا جاتا ہے، آس پاس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیتا ہے کہ ہم نے یہاں سفر کے دوران ایک چند دن یہاں ٹہرنا ہے، پھر آگے سفر کرنا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو پیدل سفر ہوا کرتے تھے کہ پھر ہم نے ٹہرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں۔ اب بہلول نے پوچھا کہ بھائی آپ دنیا کے سفر کے لیے پہلے ایک گروپ، پھر دوسرا گروپ، پھر تیسرا گروپ، پھر چوتھا گروپ، ابھی ایک سفر آنے والا ہے جس کو کہتے ہیں قبر، آپ نے قبر جانا ہے، کیا آپ نے پہلے سے قبر تیار کی ہے؟ کہتے ہیں بہلول کوئی بیوقوف قبر تیار کرتا ہے؟ کہتے ہیں اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں تو بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کیا آپ نے وہاں جا کر کوئی انتظام کیا ہے نرم بستروں کا وہاں پہ تاکہ آپ آرام اور سہولت کے ساتھ رہیں؟ کہتے ہیں بہلول کون قبروں میں بستروں کا انتظام کرتا ہے؟ اچھا بادشاہ سلامت پھر تو آپ وہاں اکیلے رہیں گے، کوئی باورچی کا انتظام، کوئی کوک مین کا انتظام، کھانے پینے کا سیٹ اپ، کوئی فروٹ وغیرہ؟ کہتے ہیں بہلول آپ آج ایسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہو۔ کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت آپ کو تو بادشاہ ہے، آپ کے لیے تو قبر میں سیکیورٹی گارڈ کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہتے ہیں بہلول آج جو آپ باتیں کرتے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے۔ بہلول نے کہا خدا کے بندے دنیا کا معمولی سفر کے لیے آپ پہلے ایک گروپ بیچتے ہیں، پھر دوسرا بیچتے ہیں، پھر تیسرا بیچتے ہیں، پھر چوتھا بیچتے ہیں، ابھی تم نے ہمیشہ کے سفر پہ جانا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر واپسی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے دنیا کے معمولی سفر کے لیے کتنے جتن آپ کاٹتے ہیں، لیکن آخرت کے سفر کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہیں تو بادشاہ، لیکن دنیا میں سب سے بیوقوف آدمی آپ ہے۔ آپ نے ایک دن مجھے چڑھی دی تھی کہ یہ لے جا کر جو آپ کو سب سے زیادہ بیوقوف بندہ ملے اس کو دے دینا۔ میں تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچا، آپ سب سے زیادہ مجھے بیوقوف لگتے ہیں، یہ چڑھی آپ ہی لے لے۔ بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے وصیت کی، لیکن نصیحت کے رنگ میں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ واقعی تم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ دنیا عارضی زندگی ہے، دیکھو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھو اللہ ہماری دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بنائیں گے انشاءاللہ، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کچھ عمل بھی اختیار کرے۔ آج سارے لوگ رزق کے لیے پریشان ہے۔ ایک آسان سا نسخہ ہے، جس گھر میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد ان 6 سورتوں کی تلاوت ہوگی، سورۃ واقعہ، سورۃ الملک، سورۃ التغابن، سورۃ مزمل، سورۃ اللیل، سورۃ الم نشرح، ان 6 سورتوں کی تلاوت جس گھر میں ہوگی مغرب عشاء کے بعد
اللہ رب العزت اس گھر کو مفلسی اور کلاشی سے محفوظ کر دیں گے۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ آپ حج کا موقع ہے، آپ حضرات حج پہ جائیں گے، جن ساتھیوں کی منظوری آ چکی ہے، جب آپ روضہ اطہر پہ جائیں گے تو محبوب دو جہان کے روضے پہ جالی لگی ہوئی ہے۔ اس جالیوں میں ایک حدیث لکھا ہوا ہے، وہ 27 مرتبہ لکھا ہوا ہے، آپ جا کر اس کا پھر مطالعہ کریں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ جالیوں پہ 27 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی حج کے فلائٹ شروع ہونے والے ہیں، جو حج پہ جانے والے ہیں 15 تاریخ سے پہلے جتنی بھی فلائٹس ہیں وہ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے من قال فی کل یوم 100 مرہ، جس آدمی نے دن میں ایک مرتبہ ایک روزانہ 100 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کان لہ امان من الفقر، اللہ رب العزت اس کو فقر سے بھی بچائیں گے، وہ انسن من وحشت القبر، اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اتنا آسان سا نسخہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ آسان سا کلمہ ہے، روزانہ آدمی دعا کرے یا اللہ میں نیک نہیں بن سکتا، آپ تو مجھے نیک بنا سکتے ہیں، یا اللہ میں قریب نہیں آ سکتا، آپ قریب کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، آپ گناہوں سے بچا سکتے ہیں، یا اللہ مجھے دوستی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ تو مجھے دوست بنا سکتے ہیں۔ جب آپ عاجزی کریں گے اللہ رب العزت ثواب بھی دیں گے، اپنی محبت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ایک کتاب ہے، اس میں عادت کو عبادت بنائیے، اس میں میں نے 52 پوائنٹس لکھے ہیں کہ عام جنرل لائف میں اگر ہم اس کو جنرل لائف کو چینج کریں گے تو خود بخود رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ آج رزق زیادہ ہے، برکت نہیں ہے۔ میں نے ایک دن افسر سے پوچھا 2 لاکھ منتھلی تنخواہ لیتا ہے، لیکن کہتے میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا خدا کے من 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، کہتے حضرت پیسے نہیں ہیں میرے جیب میں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ خود میں نے ان سے پوچھا، تو یہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے 52 پوائنٹس اس میں لکھے، مثلا مکڑی کی جالے کو دور کرنا، ٹوٹے ہوئے کنگھی کو استعمال نہ کرنا، گھر صاف کر کے یہ گندگی گھر کے کونے میں چھوڑنا، کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا۔ اس طرح جنرل لائف کے 52 پوائنٹس میں نے کتابوں سے جمع کی ہے، جو حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ آپ انشاءاللہ گھر میں معمول بنائیں گے، انشاءاللہ خود بخود بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ 1 مہینہ عمل کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ پیسے کیسے زیادہ ہو گئے، یا ہماری ضروریات کیسے پوری ہوئی۔ آج یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ ہمارے کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ عام جنرل لائف میں ہماری کمی ہوتی ہے، معمولی سنتوں کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کی پھر نحوست ہوتی ہے گھر میں، اور پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو اپنائیں گے۔ ایسی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، نہیں وظیفے ہے، صرف عام زندگی کو چینج کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی، آپ کا بقایا وقت دین پہ لگے گا، آپ کا بچا ہوا رقم دین پہ لگے گا، مسجد کے پنکھوں پہ خرچ ہوگا، تو آپ نے اور بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ایک کتاب ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ، حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتاب ہے، ہم نے اس کی تشریح کی ہے، ہر حدیث کے پیچھے ایک عقلی دلیل پیش کی ہے۔ آج کل لوگ لاجک مانتے ہیں، ہمارے ساتھ پچھلے سال ایک سیکٹری صاحب تھے پشاور کا، تو وہ ہر بات کا لاجک مانتے تھے کہ مینا کا لاجک کیا ہے، عرفات کی لاجک کیا ہے، طواف کی لاجک کیا ہے، بیت اللہ کی۔ اب عقل سے سمجھانا، جب سمجھتے اس کے بعد پھر وہ بڑے خوش ہوتے،
اب یہ عقل والی بات ہے، کیونکہ آج لوگ عقل پرست ہے، ہر بندے کے پاس ایم ایس سی ایم فل تو عام سی بات ہو گئی، پی ایچ ڈی لوگ کرنا شروع کیے، اور ایم ایس سی آپ کہیں گے تو کہتے ہیں ایم ایس سی، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ چھوٹا سا، حالانکہ ایم ایس سی بہت بڑی سبجیکٹ ہے اور بہت بڑا تعلیم ہے۔ لوگوں کے پاس عقل زیادہ ہے، تو عقل والی باتیں الحمدللہ ہماری کتابوں میں زیادہ ہے، اور کتاب انشاءاللہ چھپے گی تو آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عقل پرست بنیں گے، ہم بنیں گے خدا پرست، لیکن عقل استعمال کریں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صاحب نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن جو درجات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عقل زیادہ ہوں گے، علم نہیں عقل کی بنیاد پر، تو صحابہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی پھر عقل کیسے؟ پھر آقا نے ارشاد فرمایا جس کا عقل جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کا عمل بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیاوی تعلیم والے کیسے بھی ہو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنائے اور اپنے منشا پہ چلنے والا بنائے۔